ثقافتی یا تخلیقی عناصر مثلا مصوری، فن تعمیرات، موسیقی، شاعری و ادب کے بغیر کسی ذی شعور و مطمئن معاشرے کا تصور کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستانی اس قابل بھی نہیں کہ کم از کم اپنے تہذیب و تمدن کی ہی بنیاد پر اپنے آپ کو دنیا میں منوا سکتے؟ کیا ہم ثقافتی سطح پہ اتنے ہی بانجھ ہیں کہ سوا چند ایک کے آج ہمارے پاس کوئی ایسا نام یا کام نہیں کہ جسے دنیا کے سامنے اپنے تخلیقی ذوق کو ثابت کرنے کے لیے فخر سے پیش کر سکیں؟ ہم پاکستانی ایک ایسے خطے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جہاں سویلائزیشن کی تاریخ جو ہے وہ کچھ 9000 سال پہلے شروع ہوتی ہے مہر گڑھ سے۔ تو ہم تو کسی بات کا گلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قدرت نے ہمیں بہت ہی انویبل ہیریٹیج سے نوازا ہے۔ ہمارا ٹینجبل ہیریٹیج یا انٹینجبل ہیریٹیج دنیا کی باقی تمام جو ثقافتیں ہیں ان سے زیادہ پرانی ہے، جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جس میں بے شمار مذاہب آئے اور ہر مذہب نے اور ہر فکر نے اپنا ایک امپیکٹ چھوڑا۔ تو ہم تو ایک ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جہاں بہت کچھ ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس سارے سرزمین کو اتنا مالا مال کیا کہ آپ کے پاس بلوچستان کے گوادر سے لے کر ٹھٹا بدین تک اتنا بڑا سمندری کنارہ ہے، کسی ملک کے پاس اتنا بڑا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی زمین ہے، دریا ہیں۔ جو ایک خطہ ہمیں ملا ہے، ایک گھر ملا ہے جس کے اندر سہولتیں پیدا ہو سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے ڈیفیکٹو پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سسٹم کی وجہ سے ہماری رفتار جو ہے وہ آگے زیادہ نہیں ہے، لاپ سائڈڈ ہے۔ اتنے بڑے ریسورسز کے باوجود بھی ہم اتنے نااہل ہیں، غیر مہذب ہیں۔ 60 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنی پہچان نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ بچار نہیں کرتے۔ ہمارا وجود جو ہے وہ تو ہے اور دنیا اس کو جانتی۔ پاکستانی چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں، سب بہت ہی ڈیولپڈ اسٹیٹک سینس رکھتے ہیں اور بہت درد مند دل رکھتے ہیں، بڑے اچھے خاصے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ۔ ہر وہ شخص جو کرٹیکل تعلق جوڑتا ہے معاشرے سے، میرے نزدیک وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ موچی کا کام کر رہا ہو یا سپاہی ہو یا چنے بیچنے والا ہو یا کسان ہو یا وہ لوگ جو کینوسز پہ کچھ کرتے ہیں یا مجسمہ سازی کرتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، یہ تمام لوگ۔ ہمارے بارے میں ایک بہترین ڈیفینیشن، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ہمارے ٹاپ کے جو وکیل تھے حضرت قائد اعظم، انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہم ایک قومی حیثیت جو ہماری ہے اس میں ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے ہمارے کلچر سے، ہماری آئیڈیالوجی سے، ہمارے آرٹ سے، ہمارے ناموں سے، ہمارے قوانین سے، ہماری ہسٹری سے۔ جن کی تاریخ نہیں ہے ان کا مستقبل بھی نہیں ہے۔ تاریخ ہی ہمیں وہ شعور دیتی ہے، تاریخ ہی ہمیں وہ سمجھ دیتی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جہاں تک ہمارے بزرگ لے کے آئے تھے اب یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے۔ ہم اسکریچ سے تو نہیں شروع کرتے۔ جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے وہ ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم تعمیر کی مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ پاکستانیوں کا جو جمالیاتی حصہ ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے، میرے نزدیک ہے۔ ہمارے ڈیسیجن میکرز بیچارے جاہل ہوں گے یا اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ اچھے فیصلے کر سکیں۔ اس کی بھی ظاہر وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ خوف پہ مبنی ہیں۔ کبھی انہوں نے بے خوف ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کبھی سچائی کو فیس کر کے حقیقت پسندانہ فیصلے نہیں کیے ہیں، ایسے فیصلے نہیں کیے ہیں جس میں ان کا بظاہر کوئی نقصان ہو۔ ہر ایک نے اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ آپ سب کچھ اسٹیٹ پہ ڈال دیں، دیٹ از آلسو ناٹ فیئر، بٹ اسٹیٹ کا اپنا کام ہے اور جو معاشرہ ہے اس کا اپنا کام ہے کہ what do you have to give back, what are you contributing for Pakistan، آپ کی طرف سے ان پٹ کیا ہے۔ اینڈ آئی بلیو ایوری انڈیویجول
can do a lot. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. سوچ بچار کیا جائے تو کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے 24 گھنٹے جو گزارتے ہیں کیسے گزارتے ہیں, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے, ہمارا تشخص ہے وہ کیا ہے. لیٹس میک اے ریزالو کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. آپ اپنا گلی محلہ صاف ہی رکھ لیں, یہی کمٹ کر لیں. ہر شخص زندہ رہتے ہوئے یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھے سے اچھے ماحول میں گزرے, اور اس کے گرد و پیش یا اس کا وطن یا اس کا گھر یا اس کے جو قریب رہنے والے ہیں, لو ونز وغیرہ, وہ تمام خامیوں سے پاک ہو. لہٰذا اس شخص میں ایک تنقیدی نظر ڈیولپ ہونے لگتی ہے. اور آرٹسٹ یا عام آدمی کا بھی تعلق اپنے گرد و پیش سے ایک کرٹک کا ہوتا ہے. کرٹیکل تعلق وہ استوار کرتا ہے اپنے گرد و پیش سے, تاکہ اس بات کے امکانات رہیں کہ آگے بڑھتے بڑھتے چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں, اور یہ دنیا یا اس کا گھر یا اس کا محلہ یا اس کی زندگی زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر طور پہ رہنے کے قابل جگہ بنے, اور اس جگہ میں وہ ایگزسٹ کرے. آرٹسٹ یہ چاہتا ہے اور عام انسان بھی یہ چاہتا ہے. جب ہم پاکستانی اتنی عظیم ثقافتی تاریخ اور جمالیاتی عناصر کے وارث ہیں, تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم کھیل, تماشے, موسیقی اور دوسرے مختلف فنون لطیفہ کے شعبوں کو اسلام کی تعلیمات کے برعکس سمجھنے لگے؟ کیا واقعی اسلام ہمیں جمالیاتی حسن سے محظوظ ہونے سے روکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر مذہب پرست افراد برا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم برا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں, ہم ایک تو بہت کنوینئنٹلی ہر چیز کو اسلام کے اوپر ڈال دیتے ہیں, تو ہم اپنے مذہب کو استعمال کرتے ہیں ایز این ایکسکیوز, جو ہمیں کرنا ہو اس کے لیے بھی, جو نہ کرنا ہو اس کے لیے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کے بارے میں جو عام رویہ ہے علماء کا, وہ ذرا کچھ زیادہ تنگ ہے, روایت پسندی پہ مبنی ہے. لیکن میں نے صوفیہ حضرات کو دیکھا ہے محفل سماع میں پوری رات گزار دیتے ہیں. ذہین شاہ تاجی صاحب کے دربار میں بھی حاضر ہوا خانقاہ میں, کیا باذوق انسان تھے وہ, ساری رات گزر جاتی تھی قوالی میں, کیسے باذوق لوگ ہوتے تھے, بلکہ ان میں تو شعرا تھے. اب دیکھیے امیر خسرو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے,